الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ التوبہ کی آخری دو آیتوں کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رأفت و رحمت بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا ظہور اس دنیا میں کیسے ہوا، روایت عرض کی گئی تھی کہ آپ پوری زندگی نماز کے اندر، نماز کے باہر امتی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یہ دعا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شان رحمت صرف اس دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اس کا کامل ظہور آخرت میں ہوگا۔ آج یہ روایت تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں بیان فرمائی ہے، متفق علیہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، رش اتنا ہوگا کہ کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، آرام کی جگہ نہیں ملے گی، لوگ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے جیسے موجیں ایک دوسرے کے اندر گھستی ہیں۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اشفع الی ربک، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ یہ شفاعت صرف اس لیے کہ حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی یہ نفسیات ہیں، کسی چیز کا انتظار انسان کے لیے موت سے بھی سخت ہوتا ہے۔ جو ہونا ہے ہو جائے تو رب کے ہاں سفارش کیجیے۔ حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا، آج یہ میرا کام نہیں ہے، لست لہا ولیکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل الرحمن، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، رحمان کے خلیل ہیں، ان سے جا کے بات کرو۔
حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا حوصلہ نہیں ہے، لست لہا، میرا یہ حوصلہ نہیں ہے، لیکن علیکم بموسیٰ، موسیٰ کے پاس جاؤ، فإنہ کلیم اللہ، انہیں اللہ نے اپنا کلیم بنایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو آج وہ کلام فرمائے، کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لست لہا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، اس لیے جلال الہی عروج پر ہوگا، کسی میں یارہ نہیں ہوگا کہ لب کشائی کر سکے، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جلیل القدر انبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں، لیکن خوف زدہ، ڈر رہے ہیں، لرزاں و ترساں ہیں، ہمارا حوصلہ نہیں۔ علیکم بعیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، فإنہ روح اللہ وکلمتہ، اللہ نے انہیں اپنی خاص شان قدرت سے پیدا کیا، اللہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ لست لہا، آج میرے بس کی بات نہیں، ولیکن علیکم بمحمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، فیأتونی، میرے پاس آئیں گے، اس وقت لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، انا لہا، ہاں آج یہ سفارش، یہ شفاعت، یہ کام آج مجھے زیب دیتا ہے، یہ کام آج مجھے زیب دیتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے، انبیاء ان میں برگزیدہ، اور انبیاء میں اولو العزم رسول برگزیدہ، لیکن جہاں سب کے لب خاموش ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں آج یہاں میں لب کشائی کروں، لیکن کیسے؟ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، رب سے اجازت مانگوں گا۔ سورہ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو رب کے یہاں شفاعت کر سکے؟ ہاں جسے وہ اجازت دے گا۔ رب رب ہے، رب رب ہے، سب اس کی اجازت چاہتے ہیں، میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، فَيُؤْذَنُ لِي، اجازت دی جائے گی، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِيَ الْآنَ، اللہ میرے دل میں اپنی وہ حمدیں ڈالے گا جو آج میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی شان یہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کا آغاز ہوا، دعا بعد میں ہے، پہلے اللہ کی حمد ہے، اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تو اللہ اس وقت میرے دل میں اپنی وہ محامد، وہ محاسن میرے دل میں ڈالے گا جو آج میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اللہ کی وہ حمدیں ذکر کروں گا، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، اور سجدے میں پڑا رہوں گا، سر بسجود ہو کر، اپنی نیاز مندی ظاہر کر کے اللہ کی تعریفیں کروں گا، اور ایک وقت آئے گا فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، میرے پیارے سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، بولیے سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی، یہ جواب آئے گا اللہ کی طرف سے۔ میں کہوں گا یا رب امتی امتی،
سب سے پہلی چیز یہی ہوگی، میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ذرا غور کیجئے، جو بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ سبھی آئے تھے مانگنے کے لیے، سبھی پیغمبروں کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی فرما رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو آپ نے خارج فرما دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جتنے پیغمبر آپ سے پہلے گزر گئے، ان پر جو جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں داخل ہیں۔ اس لیے کہ سب سے پہلے نبوت عالم ارواح میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور جتنے پیغمبر آئے عالم ارواح میں ان سے عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول آئیں گے تو وعدہ کرو کہ ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے نبی کے توسط سے آپ کی امت میں وہ داخل ہوئے، اور جب آپ کا دور آیا تو براہ راست قیامت تک آنے والے انسان آپ کی امت میں داخل ہیں، تو حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرے رب میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ کہا جائے گا انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جائیے جس کے دل میں جو برابر ایمان ہے اسے نکال لیجئے جہنم سے، اسے جہنم سے نکال لیں۔ فانطلق، میں جاؤں گا اور نکالوں گا، لیکن ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہوگا، جی نہیں بھرا ہوگا، میں پھر لوٹوں گا، اللہ کی وہی محامد وہی حمدیں ذکر کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک قل تعطى قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وہی الفاظ جو بارگاہ الہی سے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہیں، تو میں وہی عرض کروں گا کہ یا رب امتی میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ کہا جائے گا کہ انطلق، جائیے جس کے دل میں رائی دانے کے ادنا برابر بھی ایمان ہو، رائی کا دانہ، اور اس کو ادنا 3 مرتبہ اسے اور کم کر لیا جائے، تو فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، اخرجہ من النار، اسے آپ جہنم سے نکال لیجیے۔ فانطلق، جاؤں گا اور ایسے سب لوگوں کو میں جہنم سے نکالوں گا، لیکن ابھی جی نہیں بھرا ہوگا۔ ثم اعود الرابعہ، 4تھی مرتبہ پھر میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گا اور وہی محامد کروں گا، سجدے میں گروں گا، اور اللہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، اجازت دے دیجئے کہ میں اس کو بھی جہنم سے نکال لوں۔ اس پر بارگاہ الہی سے جواب آئے گا میرے پیارے، لیس لک ذالک، لیس لک ذالک، یہ کرم آپ کا حصہ نہیں ہے،
وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری بڑائی کی اور میری عظمت کی قسم ہے، لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ان سب کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث شفاعت، ذرا اس پر غور کیجئے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیسے عظیم الشان اور کتنے مہربان پیغمبر کے قدموں سے وابستہ کیا ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ ہمارا تو ان کے سوا نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہے، ہمارا ان کے سوا نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، طبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے مرحلے آئیں گے جب کافروں پر حسرتیں دکھائی دیں گی، کافر حسرت سے کہیں گے اوہو ہم ڈوب گئے، ہائے ہم مر گئے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہنم میں، ایک مدت گزر جائے گی، اب کافر اور مشرک بھی جہنم میں ہیں، اور فرمایا کہ میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں ہیں۔ یہ دو حدیثیں میں اکٹھی بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ادھر یہ ہوا اور ادھر یہ ہوا، معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ درمیان میں بیتے گا اور کون سی چیز پہلے ہوگی کون سی بعد میں ہوگی، لیکن ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب کافر کہیں گے مسلمانوں کو دیکھ کر، مومنوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان اور توحید نے کیا فائدہ دیا؟ آج ہم جہنم میں ہیں اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے، تم بھی تو جہنم میں ہو، تو کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان کا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ میرا نام لینے والوں کو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کو مشرک اور کافر طعنہ دے رہے ہیں۔ حکم ہوگا کہ جن کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور ذرا سا بھی موجود ہے، اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحجر کی دوسری آیت تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ تیسری آیت۔ ایک وقت آئے گا کہ جب کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم بھی جہنم سے نکل گئے ہوتے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد ہے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے خوش نصیب، بہت زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا، قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کی قسمت جاگے گی۔ جہنم میں جانے سے قسمت پھوٹ گئی، اس کی قسمت جاگے گی۔ سب سے زیادہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، خالص دل سے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے،
یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا صرف ایک ہی اور وہ اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کو سن کر دل میں ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شفاعت کی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ گناہوں کی جرأت دل میں پیدا ہو، اس لیے نہیں ہے، بلکہ جو لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں انہیں حوصلہ دینے کے لیے کہ گھبراؤ نہیں، سرکار موجود ہے، نیکی کی طرف آؤ۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہوں پر جرأت کی جائے، گناہوں کا ارتکاب کیا جائے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر یہ سوچ کر کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ دوسری آیت یاد رکھنی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو، اللہ فرما رہا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ اگر کوئی بے حیائی کرے گا تو پھر میں پکڑ بھی سکتا ہوں، اللہ منتقم عزیز ذو انتقام، تو اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ شفاعت کے سلسلے میں یاد آیا، مسجد نبوی جب حاضر ہوتے ہیں باب السلام سے مواجہ شریف کی جانب جب چلتے ہیں تو ہمارے بائیں ہاتھ ریاض الجنہ ہے، اس میں 3 چھوٹے چھوٹے گیٹ بنے ہوئے ہیں، ہر گیٹ پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے۔ پہلا کتبہ یہ ہے، ان الایمان لیأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ مدینہ ایمان اور اہل ایمان کی آخری پناہ گاہ ہے، اور مدینہ میں کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آخری پناہ گاہ، ہمارا آخری سہارا عالم اسباب میں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ پہلا کتبہ یہ، انسان اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے چلتا ہے تو دوسرا کتبہ یہ ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو بڑے گناہ کر چکے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، میں ان کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ تو بس چلتے ہوئے اس شفاعت کی یہ نوید سن کر دل اور بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ایک تیسرا کتبہ وہاں لگا ہوا ہے، شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے۔ فمن لم یؤمن بہا لم یکن اہلہا، جو اس شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اسے شفاعت نصیب نہیں، وہ اہل شفاعت میں داخل نہیں۔ یہ تیسرا کتبہ ہے۔ تو بس اس ایمان کے ساتھ جب انسان آگے چلتا ہے اور جا کر سلام عرض کرتا ہے تو
جہاں آپ کے لیے مودت، عقیدت، محبت، وفاداری، جانثاری کا جذبہ ہے، وہاں ایک شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کچھ بھی ہیں تو آپ کے، کچھ بھی ہیں تو آپ کے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دیجیے۔ یہ شفاعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو آخرت کے لیے فرمایا گیا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دیتا ہوں۔ اسی لاہور ہی میں چند سال پہلے قریب میں ایک کالونی ہے، وہاں کے ایک صاحب جو حج کر کے لوٹے تھے، ان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بات ہوئی، تو میں خود ان کے پاس گیا تھا یہ پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے تصدیق کی اس کی۔ ان کے گروپ میں ایک صاحب تھے، اور مکہ مکرمہ میں اس پر وہ بحث کرتے رہے کہ شفاعت کی کیا ضرورت ہے، یعنی بڑے ہلکے لہجے میں حجاج آپس میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، ہم وہاں جا کر آپ سے شفاعت کی درخواست کریں گے، جب حاضری ہوگی تو شفاعت کی درخواست کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھی شفاعت کی ضرورت تو اسے ہو کہ جس کے 30% مارکس ہیں، جو پہلے ہی 100% ہے، اس کو کیا ضرورت ہے شفاعت کی؟ اور ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہلکے لہجے میں ان صاحب نے ذکر کیا۔ مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، منزل پر ٹھہرے، اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا تھا، مسجد نبوی میں حاضر ہونا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ سب گروپ انہیں چھوڑ کر خود چلا گیا، نماز پڑھی، سلام عرض کیا، واپس آئے تو ویسے ہی ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو۔ بہت سی دوائیں کی، سب کچھ کیا، لیکن 8 دن کا قیام عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن نہیں جا سکے، نہ مسجد نبوی جا سکے، اور سلام کے لیے کیسے جاتے؟ آخر ایک اللہ کے بندے نے انہیں سمجھایا کہ وہ جو تم نے بدتمیزی کی تھی اور ظاہر کیا تھا کہ مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے توبہ کرو، اپنی نیاز مندی ظاہر کرو، اور نیاز مند بن کر جاؤ، توبہ کرو اللہ سے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اقرار کیا اپنی غلطی کا، اور وہی آدمی تھا کہ اگلی نماز کے وقت اللہ نے اسے چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی استغنا ظاہر کرتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بڑا نیک ہوں، تو اس کی نیکی کسی کام کی نہیں۔ یہ دنیا تھی، اس دنیا ہی میں رزلٹ سامنے آ گیا۔ اگر خدا نخواستہ اسی ذہن کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو آخرت میں اس سے بدتر رزلٹ اس کے سامنے آئے گا، وہاں پہ کوئی چیز پھر قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نیاز خم رکھنا چاہیے، ہمیشہ ادب سے رہنا چاہیے، ہمیشہ ان کی اطاعت میں لگے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس شان کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ اس نعمت کی قدر نہ کریں، اس نعمت کبریٰ کی قدر نہ کریں، اعراض کریں، ایمان نہ لائیں، فَقُلْ، تو آپ گھبرائیے نہیں، کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، جو بات نہیں مانتا مجھے بھی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اور میرے لیے کافی کیوں ہے؟
اس لیے کہ اس کے سوا کوئی الہ، کوئی میرا ناصر جو نہیں، ہر مشکل کو وہی آسان کرتا ہے، ہر حاجت کو وہی پورا کرتا ہے، تو اس حاجت کو بھی وہی پورا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی دوسرے پر نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں رہتا، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اور کوئی دوسرا اگر کسی سے توقع کی بھی جائے تو وہ کر کیا سکتا ہے، وہ تو خود بیچارہ محتاج ہے۔ تو جس کے سب محتاج ہیں، ہمیں اپنا سوال اسی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وہ عرش عظیم کا مالک، عرش عظیم کا مالک۔ عرش عظیم حسی طور پر بھی ہے اور عرش عظیم معنوی طور پر بھی ہے۔ اس پوری کائنات پر اقتدار، اختیار اور حکومت صرف اللہ کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تم دل لگا لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تم امید لگا بیٹھتے ہو، اس کے پاس آؤ جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے بالکل آخر میں، اس کا ایک فائدہ سن لیجیے، اور یہ وظیفہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ روایت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ لیا کرے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اس کے لیے آسان فرما دے گا، اس سے ڈپریشن دور کر دے گا، اس سے پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس کی حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا۔ یہ وظیفہ خود فرمایا۔ لمبے لمبے وظیفوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ بہت مختصر میں نے یہ ساری باتیں نقل کی سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سے، روح المعانی ان کی کتاب، تفسیر کی کتاب ہے، ہماری موجودہ تفاسیر کا مرجع وہی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ کئی سال سے میرا یہ معمول ہے، میرا یہ ورد ہے یہ آیہ کریمہ، اور اللہ نے میری ہمیشہ دستگیری فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔